الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب قبلہ کی شخصیت جس نے نہ جانے کتنے گم کردہ لوگوں کو خود شخصیتوں کے پردے میں مقید کر دیا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں، عاقب بھائی ہیں، فہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے کی مبارک آواز ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جونپور میں جلسہ تھا، ہم تھے، میاں حضور تھے۔ جلسے کے ختم ہونے کے بعد میں نماز نہیں پڑھی تھی عشاء کی، میں چلا گیا نماز پڑھ لے، میاں حضور کھانا کھا رہے تھے۔ ایک شخص میرے قریب بیٹھا تھا، تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو، ادھر جاؤ میاں بیٹھے ملاقات کر لو۔ تو اس نے کہا میں وہیں سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یہاں کیا کرنے، رو رہا تھا۔ تو میں نے کہا روتے کیوں ہو بھائی؟ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا، اس نے کہا آصف بھائی میں ممبئی میں رہتا ہوں، میرا بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، اور پھر وہ جملہ کہتا ہے، ممبر پہ بول رہا ہوں، ان کے سینوں میں علم رسول، علم علی، علم رضا موجود ہے، اور اس مبارک وجود میں مخدوم کائنات کا لہو مبارک موجود ہے۔ میں اسے گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ آصف بھائی میں ممبئی میں رہتا، بڑے پیسے کماتا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی ہزار شراب کی بوٹلیں استعمال کی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، میری راتیں شراب و شباب میں گزرتی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن ایک دن ایک جلسے میں نے حضور غوث پاک کے شہزادے مخدوم گرامی سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ جنیٹا شریف کی میں نے تقریر سنی ہے۔ وہ کہتا ہے بس جس دن سے میں نے تقریر سنی ہے میری تقریر ہی بدل گئی ہے۔ کیا بات ہے بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے شراب سے توبہ کی ہے، میں نے کہیں ملاقات نہیں کیا تھا، اس کے بعد سے میرے دل کی دنیا بدلی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے تقریر سنی اب تک میری نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج وہ دن یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، جس کی باتوں میں اتنا اثر ہے اس کے جد کریم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک میاں حضور کے بڑے کارنامے ہیں، پورے ملک میں وہ مساجد جو نمازیوں سے خالی رہی، اگر اس کے دروازے پر میاں کی ایک تقریر ہو جاتی ہے تو پھر مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور رہتے ہیں، میاں کی اس ٹاپک پہ تقریر سنتے ہیں نا تو خدا کی قسم اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کے جان دے دیتے ہیں، لیکن ماں کے سامنے اف تک نہیں کرتے۔ اور اگر انتقال ہو جایا کرتا ہے ماں باپ کا، تقریر میاں کی سن کے وہ سیدھے قبرستان جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبروں سے قدمین کے پاس بیٹھ کے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا تواب یا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے بچھڑے ہوئے بھائی اور بہنوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 10 15 سال تک گھریلو الجھنوں کی وجہ سے سگی بہنیں سگی بھائیوں سے بات نہ کرتی تھی، وہ خدا کی قسم میاں حضور کی تقریر سن کر کے پھر وہ محبتوں کے ساتھ رہنے لگی، جس طریقے سے رہنے کا حکم آئین مصطفیٰ دیا کرتا ہے، جو کردار مصطفیٰ دیا کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہماری جماعت کا جو منبر پہ آیا صرف پیسوں کی حصولیابی کے لیے خطیب اور نقیب اور شاعر کے روپ میں آیا، ان سب کی اصلاح کا سامان اللہ نے مخدوم گرامی سید شباہت میاں صاحب قبلہ کو دیا۔ آپ سب کو ان کے مبارک علاقے میں ہونا بہت بہت مبارک ہو۔ اب کل پرسوں کی تقریب تھی عرس سرکار مسولی میں، لاکھوں لاکھ کا مجمع تھا، تقریباً کچھ نہیں تو 70-80 لوگ تھے، بڑے بڑے مقررین میں 70-80 لوگ تھے ماشاءاللہ، اور بہت بڑی بھیڑ تھی، 30 سے اوپر تو شعراء کرام تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب سے کامیاب تقریر جن کی ہوئی ہے وہ میاں حضور تھے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، بڑی باوقار شخصیت ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی جوتی کو سر پہ رکھ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، مولا علی کے دربار میں حاضری دی ہے۔ مجھے یہ فخر ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی ہے۔ دعا کرو یہ مواقع آپ اور ہم میرے ان تمام محسنین علماء کو بار بار ملتے رہے۔ آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ میاں حضور کو آنا ہے اور میری کاغذ کی باتیں ہیں وہ آپ کا وقت غالباً ضائع کر رہی ہیں۔ بس علم الدین کی ایک بات تھی میں بیان کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سنیں علم الدین واپس کے گھر والے واپس چلے گئے، اس کے بعد بڑے بڑے لوگ پاکستان میں اس وقت تھے، غیر منقسم پاکستان تھا، ملک نہیں بنا تھا، اس بیلٹ میں، اس علاقے میں، اس جزیرے پر شیخ دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ حضرت
شیخ دیدار علی شاہ وہ موجود تھے، زندہ تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ سبحان اللہ یہ موجود تھے، اپنے وقت کے بڑے ہی صاحب کرامت بزرگ، ڈاکٹر اقبال جسے قلندر لاہوری کہا جاتا ہے یہ زندہ تھے، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ کہتا معلوم ہے؟ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی تھی۔ کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے یار، بڑی بات ہے، آسان ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ اسی زیارت کسی کو ہو جاتی ہے۔ غوث پاک کی زیارت کی تھی، انہوں نے پوچھا تھا غوث پاک سے حضور آپ کا اس وقت ہندوستان میں نائب کون ہے؟ انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کی احمد رضا خان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہی پیر جماعت علی محدث، علماء کرام بیٹھے ہوئے ایک بات مسکراہٹ کی ہے، ان کا نام پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہے۔ ان کے پاس تقریباً 20-25 وہابیہ دیابنا کے لوگ آ گئے، بولے بابا جماعت علی صاحب، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم آپ سے کچھ بحث کرنے، مناظرہ کرنے، باتیں کرنے آئے ہیں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا بس بیٹھ جاؤ، شروع ہو جاؤ۔ تو 20-25 تھے اور آپ اکیلے تھے، تو ان لوگوں نے کہا نا 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 نا، آپ بھی 10-20 لوگوں کو بلا لیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو بلا لیں، ہم تو اپنی پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں۔ پیر جماعت علی فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت، میں اکیلے ہی پوری جماعت کے برابر۔ بڑے عظیم، یہ زندہ تھے، ڈاکٹر اقبال زندہ تھے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے کہا کہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے آپ کچھ کیجئے ورنہ اسے پھانسی ہو جائے گی، آپ کو پورا انگلستان سر اقبال کہتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 15 منٹ تک اپنی گردنیں جھکا کے رکھی، گردن جھکانے کے بعد اپنی گردن اٹھائی، کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم غازی علم الدین کی رہائی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جملہ کہا پھر یہ بتاؤ کہ غازی علم الدین کیا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو حضور کے نام پر جان دینا چاہتا ہے، پھانسی کے پھندے کو چومنا چاہتا ہے۔ اتنا کہا تو غازی علم الدین کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر غازی حضور کے نام پر اپنی جان دینا چاہتا ہے تو اقبال کون ہوتا ہے اس کی محبت کی دیواروں میں دراڑیں بننے والا؟ اللہ، لوگ خاموش ہو گئے، اب کیا کریں؟ پیر جماعت علی محدث لائل پوری نے سب کو جمع کیا۔ ایک دن جمع کرنے کے بعد بولے حضور کسی بھی صورت میں انگریز غازی علم الدین کو پھانسی نہ دینے پائے، میں نے ایک فارمولہ ڈھونڈا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بے قصور قید میں ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ کون سورہ؟ اونچی آواز میں سورہ یوسف، بولے بھائی، سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے؟ سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ سب مجھے اجازت دیں، پیر جماعت علی فرماتے ہیں میں ٹاپ کلاس کا حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں روزانہ جا کر کے غازی علم الدین کی جیل میں سورہ یوسف پڑھا کروں۔ سب نے کہا کوئی بات نہیں، اپلیکیشن دے دیں۔ اپلیکیشن منظور ہو گئی۔ پہلے دن پیر جماعت علی یہ سوچ کے گئے غازی علم الدین کی جیل میں کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابلی فلم سخری کے علم نہیں ہے، اس کو بڑی شین چھوٹی سین کا فرق نہیں ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا علم نہیں ہے، میں اسے سورہ یوسف روز پڑھ کے سناؤں گا تاکہ رہا ہو جائے۔ جیسے غازی علم الدین نے دیکھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پیر جماعت علی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آؤں گا، سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد تیری رہائی ہوگی انشاءاللہ سورہ یوسف کی تلاوت میں۔ تو غازی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ رؤوف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہتے ہیں حضور آپ بالکل پڑھیں، روز پڑھیں، لیکن میری رہائی کی نیت سے نہ پڑھیں، قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھیں۔ غازی علم الدین جیل کی کالی کوٹری میں ادھر بیٹھ گیا، اس طرف جیل کی کالی کوٹری کے باہر پیر جماعت علی مصلی بچھا کے بیٹھ گئے اور آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت ہو گئی، فرمایا کل پھر آؤں گا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ جب پیر جماعت علی واپس دوسرے دن جب پھر پیر جماعت علی محدث لائل پوری جب پہنچے نا تو غازی علم الدین پھر قریب آ گیا۔ جیسے ہی قرآن شریف کی سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، ابھی 2-3 صفحے پڑھے تھے، اچانک کہیں دھوکے سے غلطی سے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ پیر جماعت علی زبر کو زیر پڑھ دیا۔ جیسے زبر کو زیر پڑھا غازی علم الدین جیل میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، آپ سید لوگو آپ کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا،
ریورس کی گئی، آیت دہرائی گئی تو یقین ہو گیا پیر جماعت علی کو واقعی میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا، مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ یہ تو بات کی بات ہے، توبہ کیا اور پھر رو کے بولے اے علم الدین، میں یہ سوچ کر کے تجھے سورہ یوسف سنانے کے لیے روزانہ آیا کرتا کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، مجھ جیسے انسان کو تو لقمہ دے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا مجھے پتا چلا تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تب غازی علم الدین نے گردن جھکائی اور رو کے بولا شاہ صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل کی کالی کوٹری میں مدینے والے آقا سے پڑھا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو گئے، مصلی چٹائی لپیٹ لیا پیر سید جماعت علی نے اور فرمایا جس کو حضور نے قرآن پڑھایا ہو اسے میں قرآن کیا سنا؟ واپس چلے آئے۔ غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، یقین ہو گیا اب اس کی پھانسی ہو جائے گی، غالباً دسمبر کا مہینہ تھا اور پھانسی کی تاریخ آ گئی۔ صبح کے 5 بجے اس کی پھانسی ہونے والی تھی غازی علم الدین کی۔ اللہ اکبر۔ رات کے 3 بجے جو جیلر تھا وہ ٹارچ لے کر کے غازی علم الدین کے قید خانے کی طرف گیا۔ دیکھیں موت آنے والی ہے، لیکن کیسی موت ہے؟ موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ٹارچ لے کے جیسے جیلر غازی کے کمرے کے سامنے آیا نا، اس نے ٹارچ روشن کی تو غازی نظر نہ آیا، آواز دی تو غازی نے جواب نہ دیا، ٹارچ کی روشنی کو پھیلایا کینوس کو، صورت نظر نہ آئی۔ غازی 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 کہاں ہے؟ غازی کا عطا پتہ نہیں، باہر سے تالا بند، غازی غائب۔ چیخ مار کے رویا، سیٹی بجائی تو پولیس والے آ گئے، قریب کے ملزموں پر بڑی لاٹھیاں برسی، بتاؤ غازی علم الدین کہاں چلا گیا؟ سب بولے مجھے کیا معلوم، جیل آپ کی نے کالی کوٹری میں تالا بند کر رکھا ہے۔ پورا ہنگامہ ہو گیا کہ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، سینکڑوں پولیس والوں کی جان چلی جائے گی، انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، اس کی پھانسی ہونے والی 2 گھنٹے باقی ہیں، غازی جیل سے کیسے غائب ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ 1 گھنٹے تک پورا عملہ، پورا گروپ، پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اسے ڈھونڈتا رہا لیکن غازی نہ ملا۔ لیکن جب 4 بجے تو جیلر کہتا ہے میں اپنی پیشانی کو، اپنی کھوپڑی کو اس کی کالی کوٹری کی لوہے کی چھڑ دیواروں پہ مار رہا تھا۔ میں نے کہا غازی تو کہاں چلا گیا؟ تیری وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو کہاں چلا گیا؟ اچانک وہ جیلر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین اپنے اسی جیل کی کالی کوٹری میں مصلی پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حضور پر درود پڑھ رہا ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کیا، دیکھا سامنے غازی، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی میرے پاس آؤ۔ تو غازی اندر آیا لوہے کی چھڑ کے پاس، زندہ کے اس بارڈر کے پاس، قید خانے کے بارڈر کے پاس۔ تو جیلر نے رو کے کہا غازی صحیح بتانا تجھے اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پہ تم جان دینے والے ہو، تم 1 گھنٹے کے لیے کہاں گئے تھے؟ باہر سے تالا بند، تم کہاں گئے تھے؟ تو غازی بولا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میاں حضور کے نعرے ان کی برکتیں، صحیح بتانا تم کہاں گئے تھے؟ تو غازی رو کے بولا مدینے گیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور چاہے تو جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ بولے میں مدینے گیا تھا۔ بولے تم مدینے گئے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تڑپ گیا وہ شخص، تڑپ گیا۔ وہ مدینے والے آقا ہے سبحان اللہ، جن کے بارے میں شاعر نے شعر کہا ایک پردہ دیار ہے ایک سایہ دیار، مٹی بھی خوب پائی ہے ہم نے کفن کے ساتھ، جس جا بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ۔ کیا بات ہے، یہ اتھارٹی میرے آقا کو، تصرفات کے مالک مختار ہے، اتنا اجتماع میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ذرا محبت سے غوث پاک کے شہزادے کے موجودگی میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ آخری جملے ہیں۔ غازی علم الدین بولا کہ میں مدینے گیا تھا۔ جیلر نے کہا پھر؟ تو کہتا ہے میں مدینے گیا تو صدیق و عمر بیٹھے ہوئے تھے، عثمان و علی بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف فرماتے۔ حضور نے فرمایا مولا علی سرکار سے علی علم الدین آ گیا؟ تو مولا علی فرماتے جی حضور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے علی پوچھو علم الدین سے اسے ڈر تو نہیں لگ رہا، اس کی پھانسی ہونے والی ہے؟ تو مولا علی فرماتے ڈر لگ رہا ہے؟ تو علم الدین نے کہا کہ حضور جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے 1 دن 2 دن کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے، میری روح میرے جسم سے نکلے گی تو ہر وقت آپ کی زیارت ہوگی، میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے علی علم الدین سے کہہ دو واپس چلا جائے۔ سنو موت کے وقت پھانسی کے پھندے پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھندا ڈالے گا
تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کے عاشق موت سے نہیں، موت حضور کے عاشق سے ڈرا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا پھر بات میرے ہے۔ آقا نے ایک جملہ کہا، اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی غازی علم الدین سے کہہ دو جا کے تیاری کرے، تیری پھانسی کے وقت صدیق و عمر و علی بھی آئیں گے اور آمینہ کا لال بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے رسالت، عاشقان مصطفیٰ۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، حضور آنے والے ہیں۔ نہلایا گیا غازی کو، کفن کے کپڑے جو ملنے والے تھے اس سے پہلے پھانسی والے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر اس کے بعد غازی کو دولہا بنایا گیا۔ غازی کہتا ہے جب میں جیل کی کالی کوٹری سے نکلنے لگا تو زمین کو چوم رہا تھا، در و دیوار کو چوم رہا تھا۔ جیلر نے کہا غازی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو غازی رو کے بولا مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ حضور کو اسی کالی کوٹری میں نعتیں سنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک ذرے کو سنبھال کر کے رکھنا، ان ذروں نے حضور کی قدم کا بوسہ دیا ہے۔ جیسے علم الدین باہر نکلا نا، ایک پنجابی پگڑی باندھنے والا شخص باہر کھڑا رو رہا تھا۔ جیسے غازی باہر نکلا اس نے اپنی پگڑی اتاری، غازی کے قدم پہ رکھ کے بولا اے غازی جس نبی سے ملنے کے لیے تو جا رہا ہے اسی نبی کے کلمہ پڑھا کے مجھے ان کا غلام بناتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی نے اسے کلمہ پڑھایا، آگے بڑھا۔ اس وقت رات بھر وہ قیدی جو اس قید خانے میں تھے رات بھر سوئے نہیں تھے۔ سارے قیدی جیل کی سلاخوں کے قریب آ کے بیٹھے ہوئے تھے، غازی ادھر سے گزرے گا۔ آج صبح کو 4:30 پونے 5 بجے غازی ادھر سے گزرے گا۔ سارے قیدی رات بھر سوئے نہیں تھے، جیل کی سلاخوں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کے قریب۔ جیسے غازی ادھر سے گزرا، جیل کے دیگر قیدی کہتے ہیں غازی ایسے پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا تھا، لگ رہا تھا کوئی دولہا بارات لے کے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ غازی علم الدین جب آگے بڑھا تو اس کے کپڑے کو دوسرے قیدی اپنا ہاتھ اپنی جیل کی سلاخوں سے نکال کر کے اسے بوسہ دیتے تھے، کیا بات ہے، بے شک۔ یوں ہاتھ نکال کے اسے چومتے تھے اور پوچھتے تھے غازی کہاں جا رہا ہے، غازی کہاں جا رہا ہے، غازی کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی مسکرا کے بولتا تھا کہ آمینہ کے لال کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو قیدیوں کی آواز مشترکہ طور پر بلند ہوتی نظر آئی کہ مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ ابھی 3 منٹ باقی تھے کہ غازی علم الدین نے رسی اٹھائی اپنے گلے میں ڈالنے لگا تو جج نے کہا غازی ابھی 3 منٹ باقی ہیں، ابھی تمہاری پھانسی کا وقت نہیں آیا ہے۔ غازی نے کہا جج صاحب آپ خاموش رہیے، تم گھڑی دیکھ رہے ہو، میں سامنے آمینہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ موت ایسی ہوتی، ان کی یہ داستان اس کے بعد کی بڑی پیاری ہے۔ پھر کسی موقع پر وقت کی زیادتی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، دعا کرو اللہ ہم پہ موت کا غلبہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم موت سے نہ ڈریں بلکہ موت کی تیاری کریں، موت کے انتظار میں رہیں۔ موت ہی تو ہے جو ہمیں ان دیواروں کو گرا کر کے حضور کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کرے گی انشاءاللہ۔ میں محترم حاجی نوشیر صاحب قبلہ کی مبارک روح کی تسکین کے لیے سیدنا شیخ کے نام مبارکہ کے برکات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور فاروق بھائی ان کے تمام برادران گھر کی مبارک خواتین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، حضور کی حرمت پر، حضور کے تقدس پر اپنی جان قربان کرنے والوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو ذکر حضور کی مجلس عظمت والدین کے نام سے اللہ اس کے صدقے و طفیل میں جو باتیں غوث پاک کے شہزادے کی زبان سے جاری ہونے والی ہیں، اس علاقے کی قبرستان کے سارے مردوں کو اس کا فیض اللہ عطا فرما دے۔ آمین کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کر کے۔ اب درمیان سے کوئی ایک شخص لگائے نعرہ، ایک نعرہ بلند کرے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی نظامت کر رہے ہیں، وہی نظامت کریں گے، لیکن میں گزارش کروں گا بھائی قاری مرسلین صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں، عاقب رضا بھائی محترم فہیم اختر صاحب سے نعتیں سماعت کریں گے، اس کے بعد آپ زیارت کر بھی کرتے رہیں گے، خطابت بھی سماعت کرتے رہیں گے۔ نہیں کرنے ہم تو بیٹھے
محبت ہے. میں گزارش کروں گا قاری مرسلین بھائی سے اور یہ بھی دعا کرتا ہوں آج اس سے پہلے اس کے بعد جو باتیں شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہیں میں جیلانی خلہو کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بحق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ذرا پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. اللہ سب کو ان سادات کرام کے توسل سے بارگاہ سیدنا شیخ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے.